اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلی ولیہ و وصیہ و امینہ و خلیفتہ و ذریتہ و باب الحکمہ سید الوصیین امیر المومنین علی ابن ابی طالب وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا صلی اللہ عزیزان محترم اور نہایت ہی واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء، ہماری گفتگو کا عنوان دین میں دشمن کی شناخت ہے۔ اگر کوئی باغبان یا مالی وہ جتنا بھی ماہر ہو، موسموں سے آشنا ہو، اور اسے یہ بات پتہ ہو کہ درخت کو کب لگانا ہے یا بیج کب بونا ہے، وقت پہ پانی دینا بھی جانتا ہو، درختوں کی اچھی طرح سے پرورش کرنا جانتا ہو، لیکن اگر اسے یہ پتہ نہ ہو کہ درخت کو کون سا کیڑا نقصان پہنچاتا ہے، تو پھر وہ بیج بو تو سکتا ہے، فصل کاٹ نہیں سکتا، پھر فصل نہیں ہے۔ بیج جتنے بھی بولے، جتنا بھی ماہر ہو، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ان درختوں کی بیماریوں سے اور ان کے دشمنوں سے آگاہ ہو۔ اس لیے اگر دشمن کی شناخت نہ ہو تو پھر ہم نے عرض کیا تھا کل 1,24,000 انبیاء بھیجنے کے باوجود آج بھی غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے۔ ان میں مومنین کی تعداد آپ کو کم ملے گی، پھر خالص مومنین کی تعداد کم ملے گی۔ اس کی وجہ دشمن سے ناآشنائی، اس کے طریقہ کار سے ناآشنائی، وہ کس طرح سے حملہ آور ہوتا ہے اس سے ناآشنائی، اور اگر پتہ چل بھی جائے تو پھر مجھے کیا کرنا ہے، کس طرح سے تیار ہونا ہے، وہ مجھے کیا کام انجام دینے ہیں کہ پھر دشمن مجھ پہ حملہ آور نہیں ہوگا۔
بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک مجاہد کو یہ بات پتہ ہے کہ جب وہ جنگ میں جا رہا ہے تو صرف وہ حملے نہیں کرے گا بلکہ اس پر بھی حملے ہوں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ اس پہ حملے نہ ہوں وہ سب پہ حملے کرے، اس پہ بھی حملے ہوں گے. اس نے اپنی حفاظت کا کیا انتظام کیا ہے؟ صرف فن سپہ گری کافی نہیں ہے. اگر وہ دشمن سے اپنی حفاظت کرنا نہیں جانتا اور اسے یہ بات پتہ نہ ہو کہ حملہ کہاں سے ہوگا، اصل میں جنگ کا ہنر ہی یہ ہے کہ آپ حملہ کرنا نہ جانتے ہوں بلکہ دفاع کرنا بھی جانتے ہوں. جو لوگ صرف اس میں رہے کہ وہ شاید وابستہ ہو جائیں گے اہل بیت سے، وہ وابستہ ہو جائیں گے خدا کے وسیلوں سے، تو شاید وہ خدا تک پہنچ جائیں گے. یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ دشمن سے آپ چوکس نہ ہوں. اور آپ نے دیکھ لیا پیغمبر اپنی جنگوں کے اندر بہت سارے لوگ پیغمبر کے ساتھ تھے، پیغمبر کے پاس رہے، لیکن انہوں نے پیغمبر کی زندگی میں اور پھر پیغمبر کے بعد جو کارنامے انجام دیے اس سے تاریخ سیاہ ہے. پوری سورہ منافقین نازل ہوئی. یہ کون لوگ ہیں؟ کافر نہیں ہیں، یہ مسلمان ہیں. منافق کہتے ہی مسلمان کو ہیں. یہ سب پیغمبر کے ساتھ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کا ساتھ ہونا کافی نہیں ہے. یعنی کوئی یہ غلطی نہ کر بیٹھے کہ وہ صرف پیغمبر کے ساتھ ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا. ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. دشمن بہت تیز ہے. ان الشیطان، قرآن نے اسی وجہ سے کہا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے. لیکن یہ جاننا کافی نہیں ہے فاتخذوہ عدوا، جب تک کہ تم بھی اسے اپنا دشمن نہ بناؤ. اور جس طرح سے وہ تمہیں پہچانتا ہے اور اس بات کو جانتا ہے کہ تم کس طرح سے اللہ تک پہنچو گے، کیونکہ وہ پہنچ کر آیا ہے، اسے ان راستوں کا پتہ ہے، وہ وہاں تھا. آپ نے دیکھا ہے جو گھر کا بھیدی ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے اگر وہ آپ کا دشمن ہو جائے. عام نہیں ہے شیطان. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اس لیے اللہ نے حضرت آدم کو وہیں روک دیا. ہم نے عرض کیا اور کہا نہیں، پہلے دشمن سے آشنا ہوں، کیونکہ رہبریت بھی ہوگی، رہنمائی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. لیکن اگر دشمن سے آشنا نہ ہوئے، اور حضرت آدم کو بھی آپ نے دیکھ لیا، عام آدمی تو نہیں ہے، مومن بھی نہیں ہے، مومن سے بالاتر منزل ہے. مومن سے بالاتر منزل ولی کی ہے. ولی کے بعد بھی اللہ نے نبوت کا مقام رکھا ہے بہت اچھی طرح. اس کے باوجود ترک اولا ہو گیا. اس منزل سے ترک اولا ہو سکتا ہے جو ابو البشر ہے،
جو خود رہنما ہیں، تو کس قدر چوکس رہنے کی ضرورت ہے ایک عام آدمی کو۔ اس کے حملے، شیطان دو طرح سے حملہ آور ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ وسوسہ کرتا ہے، یو وسوسو فی صدور الناس، آپ میں فکری اعتبار سے داخل ہو جاتا ہے، آپ کی فکر کو ڈسٹرب کرتا ہے، آپ کے خیالات کو چینج کر دیتا ہے، اور بہت سارے اس قسم کے کام انجام دیتا ہے، اور آپ کے لیے کوشش کرتا ہے کہ راہ حق سے آپ کو ہٹا دیا جائے۔ یو وسوسو، آپ حق کے بارے میں شک کرنے لگتے ہیں۔ بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو یہ بات پتا ہے کہ پیغمبر معصوم ہے۔ کون نہیں جانتا کہ پیغمبر اسلام معصوم ہے؟ اچھا، جو عمل بھی کرتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، یہ بھی پتا ہے، لیکن پھر بھی آدمی یہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ ان سے شادی کیوں کر لی، یہ انہیں سسر کیوں بنا لیا، یہ ان کے گھر کیوں جاتے رہے، یہ ان کے درباروں میں کیوں جاتے رہے۔ یو وسوسو فی صدور الناس، یعنی آپ سب کچھ ماننے کے بعد بھی یہ والی بات کر رہے ہیں۔ یو وسوسو فی صدور الناس، آپ کو کسی چیز کے بارے میں معلومات نہیں ہے، کسی چیز کی حکمت کا پتہ نہیں ہے، یہ تو کم از کم پتہ ہے کہ وہ حکیم ہیں، اس کے باوجود انسان کے ذہن میں یہ سوالات آتے ہیں۔ آدمی ہلکا پھلکا ہو تو پھر یہ سوچتا یہ ہے کہ وسوسہ کافی ہے، اسے وسوسوں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ محسوس کر لے کہ آدمی کی طاقت زیادہ ہے تو پھر وسوسے پہ اکتفا نہیں کرتا، پھر یہ خود سامنے آ جاتا ہے۔ جیسے انبیاؤں کی آیا، حضرت آدم کے سامنے آ گیا تھا، حضرت ابراہیم کے سامنے آ گیا تھا، یہ لیول چیک کرتا ہے، لیول کتنا ہے، وسوسے سے کام نہیں چلے گا تو پھر خود آ جاتا ہے۔ آپ کو بہت سارے تاریخ میں شواہد ایسے ملیں گے کہ خود شیطان خود آیا تھا اور اس نے آ کر وہ غلط کام کیا۔ بہت سارے غلط کاموں کا رواج حضرت لوط کی مثال کے طور پہ، ایک قوم میں جو غلط کام ہوا تھا اس کی ابتدا خود شیطان نے کی تھی۔ اسی قسم کے اور بہت سارے کام ہیں، یعنی خود میدان میں اتر آتا ہے اگر کوئی آمادہ نہ ہو۔ یہ اس سے بھی ہچکچاتا نہیں ہے، آ جاتا ہے میدان میں، پیچھے نہیں ہٹتا۔ انسان کی دشمنی کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو بھڑکاؤں گا۔ فردی بھی حملہ کرتا ہے اور اجتماعی بھی، ایک ایک شخص پر کام کرتا ہے، ایسے نہیں چھوڑتا کہ اگر باپ کو بھڑکا دیا تو بس کافی ہے، نہیں، بیٹے کو الگ بھڑکائے گا، باپ کو الگ بھڑکائے گا اور بیوی کو الگ بھڑکائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ حضرت ابراہیم کے واقعے میں دیکھ لیجئے، حضرت اسماعیل کے پاس گیا یا نہیں گیا؟ حضرت ابراہیم کے پاس بھی گیا، حضرت ہاجرہ کے پاس بھی گیا، سستی نہیں کرتا اپنے کام میں اور چھوڑتا کسی کو نہیں ہے، ایک ایک کے پاس جاتا ہے اور ان پہ کام کرتا ہے۔ لہذا اگر اس کی راہوں کا پتہ نہ ہو، آپ اس کے راستوں کو بلاک کریں تاکہ یہ نفوذ نہ کر سکے۔ خیالات پیدا ہی کیسے ہوں اگر مجھے اپنے خیالات پر کنٹرول ہے، میں ان راستوں کو ہی بند کر دوں
تو پھر یہ نفوذ نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح سے بالفرض آپ کو شوگر ہے اور ڈاکٹر نے آپ کہتے ہیں اس کے راستے کو بند کریں، یہ کنٹرول ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے آپ نے، چینی نہیں لیتے، وہ جس جگہ پہ بھی شکر ہے وہ اس سے پرہیز کرتے ہیں، وہ بلاک کرتے ہیں جس سے آپ کی شوگر اوپر جاتی ہے۔ آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں، تو پھر کنٹرول میں آپ۔ ہر آدمی تو وہ نہیں مرتا جسے شوگر ہے یا جسے بلڈ پریشر ہے، کیونکہ کنٹرول کرنا جانتے ہیں۔ شیطان بالکل اسی طرح سے ہے، وہ نفوذ کیسے کرتا ہے؟ ہمیں اس کے اطباء کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ طبیب، یہ جو پیغمبر کو کہا ہے اور ہر خطبے میں یہ پڑھا جاتا ہے، طبیب نفوس ہے نا، وہ طبیب ہیں ہمارے نفوس کے، یعنی ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ شیطان نفس میں کیسے داخل ہوتا ہے اور کیسے آپ کا کنٹرول سنبھالتا ہے۔ پھر یہ نفس میرا نہیں رہتا، یہ شیطان کا ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے اگر میں اس نفس کو شیطان کے کنٹرول سے باہر نکالوں اور اسے خدا کے کنٹرول میں دے دوں، تو پھر یہ نفس میرا نہیں رہتا، پھر یہ نفس اللہ ہو جاتا۔ یعنی اس پہ حکومت میری نہیں ہوتی، اس نفس کا خریدار خدا ہو جاتا ہے، وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا تاریخ میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ اللہ سے سودا کرتے ہیں، وہ اپنے نفس کو اللہ کے لیے بیچ دیتے ہیں، اللہ خرید لیتا ہے ان کا، پھر ان کا نفس ان کا نہیں ہوتا، نفس اللہ ہے یہ، کیونکہ اللہ کے کنٹرول میں مکمل، اس نفس میں کوئی چیز نفوذ نہیں کر سکتی۔ کأنہم بنیان مرصوص، جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیواریں ہیں۔ یہ سیسا، آپ کو پتہ ہے سیسا پلا ہوئی دیواریں جو ہوتی ہیں اس میں کوئی چیز نفوذ، قرآن نے کہا وَكَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ، یہ ایسے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ خدا ایسے نفسوں کو خرید لیتا ہے اور پھر یہ نفس اللہ ہو جاتے ہیں۔ معجزے سے نہیں ہوتے، معجزے سے نہیں ہونا آپ کو، یہ معجزے کی طاقت آتی ہی جب ہے جب آپ کا نفس اللہ ہو جائے اور شیطان کے کنٹرول سے باہر آ جائے۔ توجہ کریں، اللہ نے یہ پہلا مرحلہ اور نہایت ہی اہم مرحلہ، اللہ نے انسان کو ایک فطرت عطا کی ہے جو پاکیزہ ہے۔ آپ نے پیغمبر کی وہ حدیث سنی ہوگی، کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ ہندو کے گھر میں ہو، مسیح کے گھر میں ہو، یہودیوں کے گھر میں ہو، زرتش کے گھر میں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یولد علی فطرت الاسلام، یہ فطرت سالمہ لے کے پیدا ہوتا ہے۔ فطرت ایک اندرونی آواز ہے۔ اب میں اسے ایک صفحے سے تشبیہ دوں کہ گویا ایک صفحہ آپ کو دیا ہے شفاف، اور اس پہ اللہ نے اصول انسانیت کو لکھ دیا ہے۔ ہر انسان ان اصول انسانیت پر پیدا ہوا ہے، یہ سب میں ہے۔ اچھا، یہ جو فطرت ہے یہ
جب سے بشر ہے، جب سے ہے اور جب تک رہے گا، یہ ہر انسان میں ہے۔ ایسا نہیں ہے آدم کے دور میں تھی اور نوح کے دور میں نہیں تھی، یا نوح کے دور میں تھی اور آدم کے دور میں نہیں تھی، ایسا نہیں ہے۔ ہر دور میں فطرت موجود ہے۔ اللہ نے کیونکہ کل مولود، ہر مولود کو اس فطرت سالمہ پہ پیدا کیا، فطرت اسلام پر، یہ بالکل شفاف صفحہ ہے جس کے اوپر اصول انسانیت لکھ دی ہے۔ اچھا، ایک تو ہر زمانے میں ہے، اچھا پھر عمر کے ہر مرحلے میں ہے۔ آپ 5 سال کے ہوں، 6 سال کے ہوں، 10 سال کے ہوں، 20 سال کے ہوں، 90 سال کے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر ایک میں یہ موجود ہے۔ بچوں میں بھی ہے، بڑوں میں بھی ہے، خواتین میں بھی ہے، مردوں میں بھی ہے، اچھا ہر جگہ ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کہاں رہتے ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جاپان میں رہتے ہوں، چائنا میں رہتے ہوں، پاکستان میں رہتے ہوں، ایران میں رہتے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کا تعلق کس قوم سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کس زبان سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہر انسان کل مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ یہ کیا ہے فطرت؟ وہ اصول کیا ہے اس کے پاس؟ آپ توجہ کریں، یہی وہ میدان ہے۔ اگر یہ سالم نہ ہو، نبی کام نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس اگر پلاٹی نہ ہو تو آپ عمارت کس پہ کھڑی کریں گے؟ آپ کے پاس تو پلاٹ ہی نہیں ہے۔ جب پلاٹ ہی نہیں ہے تو ہر انسان کو اللہ نے فطری طور پر ایک پلاٹ اندر عطا کیا ہے جس پر وہ اپنی انسانیت کی عمارت تعمیر کر سکتا ہے۔ آپ توجہ کریں، اور صرف پلاٹ نہیں ہے بلکہ اس کی بنیادیں موجود ہیں۔ آپ کو صرف عمارت کھڑی کرنی ہے، بنیاد موجود ہے۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ نبی ان بنیادوں پر عمارت تعمیر کرتے ہیں انسانیت کی۔ اللہ نے انسان کو پلاٹ بھی دیا اور اس کی بنیادیں بھی بنا کے دی ہیں، آپ کو صرف تعمیر کرنی ہے عمارت انسانیت کی۔ انبیاء یہ کام کرتے ہیں، یہ شیطان اس عمارت کو تعمیر ہونے نہیں دیتا۔ بس جو ہماری جنگ ہے وہ یہ ہے، آپ بنانا چاہتے ہیں یہ بگاڑتا ہے، آپ بنانا چاہتے ہیں یہ بگاڑتا ہے۔ یہ فطرت ہے کیا؟ فطرت کیا ہے؟ اس کے اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے کہ نیکی ایک اچھی چیز ہے، یہ نیکی سے محبت کرتا ہے جو بھی پیدا ہو۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہودی، مسیح، عورت، مرد، بچہ نہیں، ظلم سے نفرت کرے گا جو بھی ہو۔ یہ میری فطرت میں، یہ میری فطرت میں، یہی فطرت مجھے گھر سے باہر نکال کے لے جاتی ہے۔ اگر یہ خاموش ہو گئی، اگر اس کا نور ماند پڑ گیا، میں باہر نہیں جا سکتا۔ آپ توجہ کریں، کیونکہ میری فطرت میں یہ ہے کہ ظلم صحیح نہیں ہے، اور میری فطرت عدالت چاہتی ہے، یعنی بنیادیں قائم ہیں، صرف باہر نکل کر مجھے عمارت بنانی ہے۔ انسان اندر اپنے یہ محسوس کرتا ہے، اسی فطرت کی وجہ سے نور فطرت اللہ نے انسان کو عطا کیا کہ تجھے کسی نے پیدا کیا ہے، تو اپنا خالق نہیں ہے۔
کسی بھی بچے نے نہیں کہا آج تک، اگر کوئی ہے تو اسے لے آئیں، کسی ایک انسان نے تاریخ میں یہ کہا ہو کہ اس نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ نہیں۔ تیرا کوئی خالق ہے، یہ اسے کون بتا رہا ہے؟ وہ فطرت۔ یعنی آدھا کام آپ نے کر دیا۔ فطرت وہی جو ابھی ہم بات کر رہے تھے، بنیاد۔ تیرا کوئی خالق ہے، تجھے مسلسل کوئی نعمتیں دے رہا ہے۔ کون ہے وہ خالق؟ یہ تجھے نکل کر، یہ فطرت مجھے بیٹھنے نہیں دیتی۔ کوئی تیرا خالق ہے، کوئی تجھے نعمتیں دے رہا ہے، کوئی ہے جو مسلسل تجھ پہ نعمتوں کی بارش کر رہا ہے، اور جو نعمتوں کی بارش کر رہا ہے، جو مسلسل تجھے تحفے پہ تحفے دے رہا ہے، یہ میری فطرت مجھے کہتی ہے کہ اس کا شکریہ ادا کر۔ اور میں شکریہ جب تک ادا نہیں کر سکتا جب تک اسے پہچانتا نہ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پہچانوں وہ کون ہے۔ یعنی فطرت بس مجھے یہاں تک لے کے آتی ہے کہ کوئی ہے، اور جیسے ہی میں اس کی تلاش میں نکلا، باہر سے نبی سے ملاقات ہوئی، نبی بتاتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ لیکن اگر میں باہر ہی نہ نکلتا، اگر فطرت ہی نہ ہوتی، کوئی سوال میرے اندر ہی نہ ہوتا، تو پھر نبی گھر میں تو نہیں آتے۔ یعنی اللہ نے انسان کے اندر فطرت رکھی تاکہ فطرت اسے گھر سے باہر لے کے آئے، اور پھر نبیوں کو رکھا۔ آدھا جواب فطرت کے پاس توجہ موجود ہے کہ کوئی ہے۔ اگر یہی نہ ہوتا کہ کوئی ہے یا نہیں ہے، تو پھر میں کسی چیز کی تلاش میں نہ نکلتا۔ اس لیے کہ اگر آپ کو جب یہ پتا ہوتا ہے کہ یہاں خزانہ ہے، تب آپ تلاش میں نکلتے ہیں کہ کہاں ہے۔ لیکن اگر یہ چیز ہی نہ ہو تو پھر آپ تلاش میں کس کے نکلیں گے؟ یہ فطرت کے کارنامے۔ اس لیے انسان باہر نکلا، اور اس کا جواب پھر انبیاء نے دیا، وہ خدا وہ ہے۔ یعنی فطرت سے مجھے یہ بتاتی ہے، فطرت مجھے یہ بتاتی ہے کہ ظلم اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا چھوٹا بچہ بھی، ابھی اسے یہ چاہے پتا ہو یا نہ پتا ہو کہ آپ حق پہ ہیں یا کوئی اور حق پہ ہے، توجہ کریں، اگر آپ مار رہے ہوں گے کسی کو، وہ بچہ بھی آپ کو روکے گا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، اور اگر اس کی والدہ ہوئی تو ہاتھ روک لے گا۔ بچہ بھی اس بات کو محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے تصور میں اسے ظلم سمجھتا ہے۔ وہ آپ کو بھی غلط کام کرنے نہیں دیتا، وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ بابا یہ کام صحیح۔ اگر بچہ بھی آپ کو دیکھ لے کوئی چوری کرتے ہوئے، وہ بھی اپنے اندر آپ کے اس فعل سے نفرت کرے گا۔ ہو سکتا ہے اس وقت بچپنے میں آپ کو کچھ نہ کہے، لیکن بڑے ہو کے اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ کام انہوں نے غلط کیا تھا۔ توجہ کریں، یہ کیسے فطرت اسے بتا رہی ہے کہ غلط کام ہے یہ، کیونکہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے، اس کے یہ ڈیزائن کیا ہے۔ اگر یہ نور خاموش ہو جائے، یہ فطرتی نور خاموش ہو جائے، تو پھر ایک فرد ہی نہیں، پھر معاشرے میں بھی ظلم ہوتا رہے تو یہ خاموش رہے گا، کیونکہ وہ نور مٹ گیا، وہ نور خاموش ہو گیا جو اس کی رہنمائی کرتا تھا، جو اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا، جو اسے باہر نکالتا تھا۔ کھڑے ہو، نکلو ظلم کے خلاف، تمہیں تو ظلم پسند نہیں ہے۔ آخر لوگوں نے علی کو اتنا کیوں چاہا؟ ہندوؤں کا علی سے کیا واسطہ، یہودیوں کا علی سے کیا واسطہ، عیسائیوں کا علی سے کیا واسطہ، دنیا کی اور ملتوں کا علی سے کیا واسطہ، جو سب مل کے علی کے قصیدے پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ علی انصاف پسند تھے، علی فضائل کا مرقع تھے، اور یہ سب کے اندر فطرت موجود ہے کہ یہ جس میں بھی ہو، آپ بھی بالکل اسی طرح سے ہیں۔ اگر کوئی عیسائی کوئی اچھا کام کرے تو آپ تب بھی برا کہیں گے،
نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں یہ کام اس نے بہت اچھا کیا تھا، اور ظلم کوئی بھی کرے پھر چاہے وہ مسلمان ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ فطرت آپ کو لے جاتی ہے کہ ظلم کے خلاف قیام کرنا ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ اسی لیے آپ دیکھیں وَإِلَّا ہندوؤں کا کیا واسطہ جو امام حسین پہ گریہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں یہ بات پتا ہے تاریخ کو کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور ظلم سے نفرت کرنا ہر انسان کا فرض ہے فطرتی طور پر۔ اگر فطرت مر جائے، اگر یہ نور خاموش ہو جائے، اگر یہ نور دھیما پڑ جائے، تو پھر مجھے ظلم ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، پھر میں انصاف پسند نہیں بن سکتا، پھر میں انصاف کے لیے قیام نہیں کر سکتا، پھر میں حرکت نہیں کر سکتا۔ شیطان یہ کام کرتا ہے کہ یہ جو یہ اس کے پاس فطرت ہے، اس کے نور کو بجھا دیا جائے۔ اگر نور بجھا دیا گیا، اگر نور مدھم پڑ گیا، پھر یہ قیام نہیں کریں گے، یہ لاکھوں میں بھی ہوں تو بیکار ہے، پھر یہ جتنے بھی ہوں یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر ان کا نور فطرت زندہ رہا تو پھر آپ نے دیکھ لیا، ہم بدر کے اندر صرف 313 تھے، 10,000 پہ غلبہ کر گئے۔ ہم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا؟ ہم نے جنگ جیت لی، کیوں؟ اس لیے کہ پھر کثرت کی ضرورت نہیں ہوتی، نور فطرت اگر زندہ ہے آپ کا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے بہت ہی خوبصورت بات کی، آپ نے فرمایا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ پھر آپ کو تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ قوی اتنے زیادہ ہیں، آپ کے ایمانی طاقت اتنا زیادہ ہے، آپ کو تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر آپ گھستے چلے جاتے ہیں، صفوں کو توڑ سکتے ہیں ایمان کی طاقت سے۔ آپ نے دیکھ لیا، اور یہ تاریخ گواہ رہی، ہم نے جو اتنی ساری جنگیں لڑی اسلام میں، ہم نے عرض کیا پیغمبر نے 83 جنگیں لڑی، اور ہر جنگ کے فاتح، جب تک نور آپ کا باقی ہے، وہ نور فطرت باقی ہے، آپ غلبہ پیدا کریں گے۔ لہذا شیطان کا پہلا کام یہ ہے کہ اس نور فطرت کے خاموش کر دیا جائے۔ اگر ان کے اندر وہ پلاٹ ہی نہیں ہوگا جو فطرت کی صورت میں انہیں دیا گیا ہے، تو یہ عمارت بنائیں گے جس پہ وہ چیز ہی چھین لی جائے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ 4 چیزیں ایسی ہیں جو نور فطرت کو خاموش کر دیتی، اگر یہ خراب ہو جائیں تو لہذا نور فطرت خاموش ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز انسان کی غذا۔ قرآن نے کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ یہ نور فطرت کو خاموش کرے گا۔ خبردار، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے اپنے کھانے پہ توجہ دے، کیا کھا رہا ہے، اور حلالا طیبا، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، ہر غذا کے پاس نہیں جانا، یہ نور فطرت خاموش ہو جائے گا۔ غذا بہت زیادہ اہم ہے، اسی لیے دشمن کو یہ بات پتا ہے، اب شیطان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ آئے اور آپ سے جنگ کرے اور آپ کو مغلوب کرے، نہیں، آپ کی غذا کو چینج کرے گا، یعنی غذا نہ طیب رہنے دے گا اور نہ حلال رہنے دے گا۔ لہذا اس کی کوشش یہ ہوگی کہ معاشرے کے اندر ایسی غذاؤں کو رائج کیا جائے کہ جن سے تمام لوگوں کے نور فطرت کو خاموش کر دیا جائے، اور جیسے ہی نور فطرت خاموش ہوگا پھر ان کے سامنے لوگ کٹتے رہیں گے، لوگ مرتے رہیں گے، ان میں سے ایک فرد بھی باہر نہیں نکلے گا۔ اور آپ نے اگر شاید کسی کو پتہ نہ ہو یہ بات تو نہ پتہ ہو،
لیکن جو کربلا کا تذکرہ سنتے ہیں، جو کربلا ہمیشہ برپا کرتے ہیں، مناتے ہیں، امام حسین کو سنتے ہیں، انہوں نے حتماً امام حسین کے یہ جملے سنے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ سکوت، خاموشی۔ آپ نے کہا الا شریعت غیرتہ، مجھے یہ بتاؤ کیوں جواب نہیں دے رہے، کیوں بات نہیں کر رہے؟ میں نے کسی شریعت کو بدل دیا ہے؟ اور پھر آپ نے ایک طویل خطبہ دیا، اور پھر امام نے خود ہی کہا ہاں تم مجھے جواب نہیں دو گے، تم میری آواز پہ لبیک نہیں کہہ سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے شکموں میں حرام چلا گیا۔ جن کے شکموں میں حرام چلا جائے تو ان کا نور فطرت ہی خاموش ہو جاتا ہے، وہ تشخیص دے ہی نہیں سکتے، وہ امامت کی آواز پہ لبیک کہہ ہی نہیں سکتے۔ یعنی امام سامنے بھی ہو، امام مظلوم بھی ہو۔ اب آپ دیکھیں آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، علی اصغر کو شہید کرائے ہوئے بے دردی سے، کتنے لوگوں نے قیام کیا؟ علی اکبر شہید ہوئے، جناب زینب کی رضا چھنی، جناب سکینہ کے ساتھ وہ ظلم ہوئے، کتنے لوگ تھے؟ کوئی نہیں آیا، کیوں نہیں آئے؟ شیطان یہ کام کرتا ہے، ان کی غذاؤں کو تبدیل کریں، اور انشاءاللہ بات کریں گے ہم کہ جناب زہرا نے بہت طویل خطبہ دیا دربار میں اسی پہ کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے، تم کیوں نہیں آئے ہماری مدد کے لیے؟ یہ کربلا کا واقعہ یہ بتا رہا تھا، یعنی اتنا ظلم ہوا جب پیغمبر کے بیٹے کو لوگ بچانے نہیں آئے بلکہ خنجر چلا دیا۔ کیوں؟ نور فطرت خاموش ہو گیا ہے۔ شیطان یہ کام کرتا ہے کہ تمہیں حرکت دیتا ہے حرام غذاؤں کی طرف۔ معاشرے میں جب حرام غذائیں رائج ہو جائیں، اور دشمن یہی کرتا ہے، اور آپ مجھ سے ان چیزوں کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، بچوں کی غذاؤں کے اندر، حتیٰ جو چپس بھی کھاتے ہیں ان میں بھی، حتیٰ جو دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کے اندر بھی، وہ ساری چیزیں کیمیکلز ملائے جاتے ہیں جو بچوں سے اس نور فطرت کو خاموش کرتے ہیں۔ حرام غذائیں، اگر معاشرے کے اندر حرام غذائیں رائج ہو جائیں، یعنی بغیر بسم اللہ کے جو مرغی کاٹ کے کھائی جائے وہ بھی حرام ہے، مردار جو کھائے جائیں وہ بھی حرام ہی ہیں، جو حرام چیزیں ہیں وہ الگ ہیں۔ اسی طرح سے جو رشوت ہے وہ حرام ہے، وہ نور فطرت خاموش ہو جائے گا۔ بس یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں رشوت کو عام کیا جائے، شیطان یہ چاہے گا معاشرے میں رشوت عام ہو، یہ سارے لوگ رشوت لیں، یہ سارے لوگ حرام کر کھائیں، یہ سارے بیماریوں میں مبتلا ہوں۔ یہ دشمن کیا کہا؟ آج کا دشمن بھی یہی کر رہا ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ جو بیکٹیریاز، جو جراثیم آج پوری دنیا کے اندر، جو پوری دنیا سے اصلی اناج کو لے لیا، یعنی جو اصلی بیج ہیں ان کو پوری دنیا سے اٹھا لیا گیا، اور ایسے بیج ان کے دیے جگہ پہ دیے گئے جو صرف ایک دفعہ استعمال ہوتے ہیں، اور ان میں کیمیکلز ہوتے ہیں، وہ یعنی آپ پودے سے بھی کوئی چیز کھائیں گے۔ تو اس طرح سے سیٹنگ کی گئی کہ نور فطرت کو خاموش کر دیا جائے، یہ دشمن کی سازش ہے۔ لیکن ہم جہاں تک نہ سمجھ سکیں اور جہاں تک نہ جا سکیں، بہت ساری چیزیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں، لیکن جن پہ کنٹرول ہے وہ تو کر سکتے ہیں۔ امام نے فرمایا ان کی یہ کربلا یہ ہے وہ درسگاہ۔ یہ امام کیا بتا رہے تھے ہمیں
وہ یہی بتا رہے تھے کہ خبردار حرام کے قریب نہ جانا، وہ رشوت کی صورت میں ہو، وہ قبضوں کی صورت میں ہو، اس پلاٹ پہ قبضہ، اس پلاٹ پہ قبضہ، اس معاشرہ پورا قبضوں والا. اور یہ اسی وجہ سے کیا ہے، رائج کیا معاشروں کے اندر، تاکہ انسان کے نور فطرت جو ہے وہ خاموش ہو جائے. نمبر 2 تو قرآن نے کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا پہ توجہ دے، حرام سے بچے، وَإِلَّا امام زمانہ کی آواز نہ سن سکے گا. امام زمانہ بلائیں گے بھی نہیں آئے گا. تیاری کیسے کرے گا؟ تیاری تو وہ کرے گا جس کا نور فطرت ہے، جو اسے باہر لے کے آتا ہے. امام زمانہ کی تیاری کر ہی نہیں سکتا یہ آدمی، کیونکہ نور فطرت خاموش ہو گیا ہے. یہ انتظار کو سمجھ ہی نہیں سکتا. اور جو بلائیں نازل ہوتی ہیں اس غذا سے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کے، توجہ کریں، انسان کے اموال میں سے، اس کے مال میں سے برکت اٹھ جاتی ہے. پیسہ بہت ہے، جگہ بہت ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں، ہر چیز کی آسائش ہے، سکون نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آتا یہ بے چینی کس قسم کی ہے. بیماریوں سے جان کیوں نہیں چھوٹتی، پریشانیوں سے جان کیوں نہیں چھوٹتی. یہ سب کچھ کر لیں گے، برکت اٹھ جاتی ہے. یہ غذائے حرام اگر ہو تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ برکت کو اٹھا دیتا ہے. پھر دعا قبول نہیں ہوتی. یہ دعا کرتے رہیں گے، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے شکم میں نور فطرت خاموش ہے. فطرت سالمہ اللہ تک پہنچتی ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کے پاس پاکیزہ کلمات جاتے ہیں. یعنی عام چیز جا نہیں سکتی، پاکیزہ کلمات جاتے ہیں. تو جن کے شکموں میں اگر حرام ہے تو پاکیزہ کلمہ نکلتا ہی نہیں ہے جو وہاں پہنچے، کیونکہ اس میں اڑان ہے. جیسے ہم نے آپ کے سامنے مثال دی تھی ایک دفعہ کہ حضرت زہرا کو تو یہ کہنا نہیں پڑا کہ بار الہ ان بچوں کے لیے جنت سے کپڑے بھیج دے، ایسی تو کوئی بات نہیں کی تھی. بلکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ بچوں تمہارے کپڑے درزی کے پاس گئے ہوئے ہیں، آیا جنت سے کپڑے آئے یا نہیں آئے؟ جنت سے کپڑے آ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ الہ یصعد الکلم الطیب، طاہرہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ تک اگر پاکیزہ ہو تو پھر ضرورت نہیں ہوتی. یہاں آپ ہاتھ اٹھائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ قانون میں نہیں ہے اللہ کے کہ کوئی پاکیزہ ہاتھ اس کی بارگاہ میں بلند ہو اور وہ ان کی دعاؤں کو قبول نہ کرے. اور دوسرا جو عامل ہے، جو انسان کی فطرت پہ اثر انداز ہے، اس کے نور کو خاموش کر دیتا ہے، وہ اس کی ماں ہے. ماں کا انتخاب بڑی دقت سے ہونا چاہیے. ماں انسان کی شخصیت پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. اس لیے پیغمبر نے جہاں یہ والی بات کی کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، وہاں یہ بھی بات کی سعید سعید فی بطن امہ وشقی شقی فی بطن امہ. اگر تمہیں سعادت مند بچوں کو دیکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ ان کی ماں کتنی سعادت مند ہے. اگر تمہیں بدبخت ترین لوگوں کو دیکھنا ہو تو یہ دیکھو ان کی ماں کتنی بدبخت خاتون ہے. ماں بچوں کی فطرت کو تبدیل کر دیتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے. اور یہ بات شیطان کو پتہ ہے. آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں،
کہ جہاں بھی والدہ میں کہیں بھی ضعف تھا وہاں بچوں میں مسائل پیدا ہو گئے. وہ حضرت نوح کی بات ہو، وہ حضرت لوط کی بات ہو، یا اور کہیں تاریخ میں کہیں پہ بھی آپ کو اگر ماں میں کہیں جھول ہے، اس بچے کا نور فطرت خاموش ہو جاتا ہے، پھر یہ تشخیص نہیں دے پاتا. حضرت نوح کی 900 سالہ تبلیغ ان کے بچے کو راہ راست پہ نہ لا سکی. حضرت لوط علیہ السلام نبی ہو کے اتنی کاوشیں کرنے کے باوجود، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود، آپ نے دیکھ لیا ان کی بیوی کیسے تھی. شیطان اس بات کو سمجھتا ہے کہ کہاں پہ داخل ہونا ہے. اس لیے آپ دیکھیں آج کے شیطانوں نے بھی یہ کام کیا، گزشتہ شیطانوں نے بھی یہ کام کیا. وہ بڑی بڑی جگہوں پہ والداؤں کو چینج کرتے ہیں. یعنی خود یہودی خواتین مسلمان سلطانوں کی بیگمات بنائی جاتی ہیں. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے یزید کی والدہ کون تھی؟ یزید کس گود سے باہر آیا؟ انہیں پتہ ہے کہ یزید کون پیدا کر سکتا ہے معاشرے کے اندر. اگر خاتون ہم وہاں سے لے آئے تو کیونکہ خاتون ہی وہ چیز ہے جو اس کو چینج کر سکتا ہے. لہٰذا ہم نے کل کیا بات کہی تھی کہ اگر شیطان یہ سوچ لیتا ہے کہ اگر مجھے خود اپنی قربانی بھی دینی پڑے تو دے دے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن نسل انسانیت کو تباہ کرنا ہے. یہودیوں نے بھی یہ کام کیا ہے. انہوں نے اپنی خواتین کو مسلمانوں کی بیویاں بنایا، کوئی بات نہیں ہے، دو یہ قربانی، کم از کم ان کی نسلیں تو تباہ ہوں گی. اور نسلیں تباہ کی انہوں نے. آپ دیکھ لیں یزید کیسے پیدا ہوا. ایک یزید کافی نہیں ہے پوری تاریخ پہ دھبے کے لیے. انسانیت پہ یزید سے بڑا کوئی دھبا ہے؟ اور یہ کام کس کا تھا؟ ایک ایسی خاتون کا جس نے یزید کو پالا، جس کی آغوش میں پلا. ماں بہت اہم ہے. جنہیں خراب کرنا وہ شیطان یہ والے کام کرتا ہے. ماؤں کو بے حیا بناؤ. ابھی بتائیں گے انشاءاللہ، بات کریں گے. اگر مائیں زمانے میں بے حیا ہو گئی، اگر مائیں بدحجاب ہو گئی، تو جو ماں خود پاکیزہ نہ ہو، جس کی آغوش پاکیزہ نہیں ہے، وہ زمانے کو علی اصغر دے ہی نہیں سکتی، وہ زمانے کو علی اکبر دے ہی نہیں سکتی، وہ زمانے کو عباس دے ہی نہیں سکتی. زمانہ 1000 سال بیت جائے، 2000 سال بیت جائے، کیونکہ دشمن کو یہ پتا ہے. اس نے کربلا سے سبق لے لیا. کربلا میں کتنی مائیں تھیں؟ چند ہی مائیں تھیں، مگر تاریخ کے نقشے کو بدل دیا انہوں نے. کیونکہ ابھی ہم نے کہا تھا کہ نور فطرت کے زندہ ہونے کے لیے بچے اور بڑے میں فرق نہیں کرتا. اگر یہ فطرت بچے میں بھی موجود ہو تو امام کی آواز سنی یا نہیں سنی علی اصغر نے؟ جب پیغمبر آواز دی حل من ناصر ینصرنا، تو جہاں بڑے بزرگ سب بڑے تھے وہ سب خاموش تھے. اگر کسی نے لبیک کہا تو وہ ششمہا علی اصغر تھا. کیوں؟ اس نے سن لی، کیونکہ فطرت زندہ ہے وہ. اور یہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، وہ بچہ اتنا ہی کر سکتا تھا کہ ہمت کر اس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. اگر تلوار اٹھانے کے قابل ہوتا تو وہ علی اکبر سے کم. ماؤں کا انتخاب دقت سے. اور کربلا میں تہلکہ مچانے والی مائیں تھی. اسی وجہ سے مولا کائنات کو جب امام علی مقام کے لیے ایک محافظ کی ضرورت تھی، جناب زینب کے پردے کے لیے ایک محافظ کی ضرورت تھی، ایک ایسے مضبوط ستون کی ضرورت تھی کہ امام کو سب چھوڑ کے چلے جائیں مگر وہ چھوڑ کے نہ جائے،
تو آپ نے کہا بھیا عقیل، یہ کیا کہہ رہے ہیں امام؟ مجھے کسی ایسے خاندان میں شادی کرائیں۔ کیوں؟ آپ تو علی ہیں، آپ تو مولا ہیں، آپ تو امیر کائنات ہیں، کہ کافی نہیں ہے؟ کہ نہیں، ماں بہت اہم ہے۔ یعنی اسی طرح سے بچوں کی شادیاں نہ کریں کہ کیونکہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے، پڑھی لکھی بہت ہیں، قابل بہت ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ دیندار کتنی ہے، فطرت کتنی زندہ ہے، وہ نور کتنا زندہ ہے، کیونکہ آئندہ نسل کو آپ اور میں امام مہدی کے منتظر دینا چاہتے ہیں، اور منتظر تو ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی ذات میں پاکیزہ نہ ہو۔ لہذا یہ کہ ایک ایسی ہی خاتون کا انتخاب کیا گیا جسے ام البنین کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ان کے نام کا نہیں پتا، انہوں نے اپنا نام ہی نہیں لیا کبھی، انہوں نے اپنے آپ کو کبھی فاطمہ نہیں کہلوایا، ان کا نام بھی فاطمہ ہی تھا، لیکن کبھی اپنے آپ کو فاطمہ، یہ کمال ہے یہ۔ اور آنے کے بعد آپ یقین کیجئے، ماں ہو تو ایسی، آنے کے بعد حضرت علی کی اس گھر پہ جہاں جناب فاطمہ تھی، چوکٹ پہ بیٹھ گئی، اس چوکٹ کے بوسے لیے، اور حسن حسین سے یہ کہا کہ بچوں، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں کنیز ہوں۔ اور جناب عباس کے لیے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی بھی انہوں نے جناب زینب کے چہرے پہ نگاہ نہیں کی، ہمیشہ نگاہ پیروں پہ ہوتی تھی۔ اور یہ تربیت ہے ام البنین، اس ماں کی جس نے جناب عباس کو ہمیشہ یہ پڑھایا کہ بیٹا، یہ حسن حسین تمہارے بھائی نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کے بیٹے، یہ آقا ہے تمہارے، کبھی ان کو بھائی نہ کہنا، انہیں بھائی تصور نہ کرنا۔ تاریخ نے لکھا عباس اس دنیا سے چلے گئے مگر حسین کو بھائی نہیں کہا، جب بھی بات کرتے تھے آقا کہہ کے بات کرتے تھے۔ آپ یقین کیجئے ہمیشہ عباس کو یہ بتاتی رہی کہ بیٹا تمہیں علی نے زینب کے پردے کی حفاظت کے لیے مانگا تھا، تمہیں حسین کے محافظ کے طور پہ مانگا گیا تھا، اور ہر آدمی عباس سے یہی کہتا تھا کہ تمہیں عباس، تمہیں علی نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا۔ عزیزان محترم، بس دو جملے مسائل کے، حضرت عباس کی شہادت ہو گئی، بھائی کو بھائی نہیں کہا، سکینہ کے سامنے بھی غلاموں کی طرح رہتے تھے، آقا زادی کہتے تھے۔ عزیزان محترم، جب حسین کی شہادت کی خبر مدینہ میں پہنچی، ام البنین کو یقین نہیں آیا۔ ام البنین ارے بشیر سے کہتی ہے، اے بشیر، یہ کیا بات کر رہا ہے کہ حسین مارے گئے؟ ارے یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کس حسین کی بات کرتا ہے؟ کہا حسین ابن علی کی۔ کہا ارے حسین ابن علی نہیں مارے جا سکتے، اس لیے کہ میرا بیٹا عباس موجود۔ عجب و کمال اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اے بشیر، اب جو یہ کہہ رہا ہے کہ حسین مارے گئے تو مجھے اتنا بتا دے، ارے کیا عباس ارے حسین کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ کہا نہیں آقا زادی، ارے نہیں، عباس تو قدم بقدم حسین کے ساتھ تھے۔ کہا پھر ہوا کیا؟ کہا عباس کے ارے ایک گوز لگا اور زمین پہ آ گئے۔ ام البنین نے کہا
سکتا، اس لیے کہ عباس تو فن سپہ گری کا بہت ہی بادشاہ تھا، اس کے ہاتھ بڑے قوی تھے، حیدر کرار کی طرح چلتے تھے۔ بس بشیر نے کہا ارے آقا زادی، غضب تو یہی ہوا، عباس کے بازو ارے قلم ہو گئے تھے۔ بس عزیزان محترم، یا تو کھڑی سن رہی تھی، ایک مرتبہ غش کھا کے زمین میں گر گئی، ارے ہوش میں لایا گیا اور کہا، بشیر کہتا ہے ام المنین سے ارے کیا ہوا، کیا بچے کی شہادت برداشت نہ کر سکی؟ کہا بشیر بات یہ نہیں ہے، میں سوچ یہ رہی ہوں، ارے جس کے ہاتھ نہ ہو وہ ذوالجلال سے زمین پہ گرا کیسے؟